بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو بعد نماز عشاء سونے کے بعد درمیان رات میں اٹھ کر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اسلام کے پہلے دور میں جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن معراج کے موقع پر جس رات ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے معجزاتی سفر پر گئے تھے، تب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فرضیت کا حکم دیا گیا۔ نماز نفلی عبادت میں بدل گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کو خصوصیت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت 79 میں آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: رات میں بھی تہجد پڑھا کرو جو آپ کے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے، اس کی ذات کو پہچان کر، اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اپنے تمام شعبہ ہائے زندگی، معاشرت و معیشت، غم و خوشی، تنگ و دستی و فروانی اور اپنی حرکات و سکنات اور نشست و برخاست کے ہر وقت اور ہر لمحہ میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے اختیار کرنے میں ہمیشہ وہ کوشاں رہے۔ وہ دنیوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت میں سرشار رہتے اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اسی کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی منتفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے۔ کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جو جس نفس سے اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے
اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے بھی یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں، آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلح رحمی کرو، اور رات کے وقت جب لوگ سوتے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں، غربا کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزے رکھیں، ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں کہ جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازمی پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقریب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرت سعد خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالی شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرا اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرا اس قوم سے جو جہاد کے لیے صف بنائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کے وقت تہجد کی ہے۔ پرانے وقتوں میں نماز تہجد بڑی کثرت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا۔ گھر کے بڑے بوڑھے مختلف افراد، مرد و عورتیں رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑتے، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے، پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے اور خواتین گھروں میں مخصوص جگہوں پر تہجد کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتی، اور یہ لوگ سپیدہ سحر نمودار ہونے تک اسی طرح اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں ہمدن مصروف اور منہمک رہتے۔ لیکن آج بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے نت نئی ایجادات ٹی وی، وی سی آر، ڈش، انٹرنیٹ، بالخصوص فیس بک وغیرہ متعارف ہوئی ہیں، تب سے ہم مسلمانوں سے ہمارا یہ قومی اور دینی ورثہ مکمل طور سے چھٹ گیا ہے۔ تہجد کی نماز 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق 2، 4، 6 یا 8 رکعت پڑھ سکتا ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ 12 رکعت ہی پڑھی جائیں۔ یہ نماز نصف شب کے بعد بیدار ہو کر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی کچھ رات کے پہر اٹھتے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کرتے، پھر وضو کر کے نماز تہجد میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تہجد کی نماز میں اپنی دلی کیفیت کے لحاظ سے قرآنی آیات پڑھیں۔ مثلا دل میں عجزہ و انکساری کی کیفیت ہو تو لمبی صورتیں پڑھی جائیں۔ بیماری، کمزوری یا تھکاوٹ کی صورت میں چھوٹی یا درمیانی صورت تلاوت کی جائے۔ تہجد کی نماز میں زیادہ طویل سجدہ کرنا سنت رسول ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ آرام دہ نیند سے جاگنا ہماری یادداشت کو مضبوط کرتا ہے، اور رات کا یہ پہر اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ جب نیند سے جاگتے وقت ہم کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو اس وقت دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ رات کے اس پہر میں جب ایک انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو خالص دل سے مانگتا ہے۔ اس کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے، جس سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کے نزدیک آ کر فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون ہے جو مجھ سے مانگے، میں اس کو اس کی خواہش نیک کے مطابق عطا کر دوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت مانگے، میں اس کو بخش دوں۔ جو شخص اس وقت نماز ادا کرتا ہے، اس نماز ادا کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت محبوب لگتا ہے۔ وہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی تہجد کی نماز کو ادا کر رہا ہے۔ جب سارے لوگ گہری اور مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، خوش رہیں اور اپنے ارد گرد غریبوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔